کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جس کی انگلی اٹھے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کو ماننے اور جاننے والے ہیں۔ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ پھیر دے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا۔ لوگ کہتے ہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ساری دنیا ہی مصطفیٰ کی چاہت پہ ہے۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، 4 رکعتی نماز ہے، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعت ابھی باقی ہیں۔ خاطر آتر میں بات آئی کہیں قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہے، تو فوراً جبریل آگے، کہا محبوب پھر دیر کاہے کی ہے، ابھی رخ پھیر لو۔ اب جن لوگوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے کہ پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب میں، اور صحابہ تو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو بتا دیا جاتا کہ اگلی نماز ہم ادھر پڑھیں گے۔ یہ نماز کا وقت بدلنا ہو نا تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھیں گے۔ اگر اسی دن ایسا کر لیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام تو سلیقہ ہی نہیں رکھتا ہے، ہم تو آئیں 2 بجے کے حساب سے اور اب 2:15 تک بیٹھے رہیں۔ تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا ہوتا ہے، اور یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، لیکن کہا محبوب ابھی رخ پھیر لو۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا یدو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ بدل دے خدا قبلے بدل دیتا، ہم اس نبی کی بات کرتے۔ تو بات کر رہا تھا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ یہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کے بعد اب یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت مجھے اور آپ کو جو عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت۔ اگر ایمان نہیں سب کچھ مل گیا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز پاس نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت موجود ہے تو یہ سب سے بڑا حسن اور سب سے بڑی بہار۔ اقبال کہتا ہے کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ وہ دولت تھی جس کے دم سے اجالے ہوئے دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت، اور یہ محض اللہ کی کرم نوازی سے نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اچھے اعمال بعض اوقات ایمان کے نصیب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتی محض توفیق خدا بندی ہے۔ اس کی مثال جس طرح المجاشی فرزدق شاعر کا دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اور پھر عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، تو کیا مجھے اس نیک عمل کا جو زمانہ جاہلیت میں نے کیا اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ چونکہ شاعر تھے اور شاعر بڑا گداز اور نرم دل ہوتا ہے، وہ تو شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کہا تھا اقبال نے، دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، سچ اگر پوچھے تو افلا سے تخیل ہے وفا، دل میں ہر لہجہ نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں، در غمے دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفتبت روشن حدیث گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش۔ امیر منائی نے غالباً کہا تھا کہ خنجر چلے ہم پہ، خنجر چلے کسی پہ ہم، اور تڑپے جو ہم امیر تو درد سارے جہاں کے ہمارے جگر میں۔ اور اقبال نے آنکھ سے تشبیہ دی شاعر کو ایک جگہ پہ، مبتلا درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو یہ کہتا کہ میں تڑپ اٹھتا، گابن اونٹنیاں دے کر کے اس بچی کی جان چھڑا لیتا۔ اس طرح میں نے 360 بچیوں کی جان چھڑائی، کیا زمانہ کفر میں کیے گئے میرے اس نیک عمل کی مجھے کوئی جزا ملے گی؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا
کہ تجھے اس کی جزا مل تو گئی ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان عطا فرما دیا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کی جزا نہیں ہے. اسی لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال کی جزا بصورت ایمان اگر مل جائے تو مل جائے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں لا خلا کوئی حصہ نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان خسارے میں ہے. خسارے سے بچے گا وہ جس کے دامن میں چار چیزیں ہیں. ایک ایمان، اور دوسرا اعمال صالحہ. ایمان کی زینت ہے. ہمارے احناف کے نزدیک اعمال لفظ ایمان میں داخل تو نہیں ہے کیونکہ وہ مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن ایمان کا حسن جو ہے وہ اعمال ہیں. آج ہمارا حال یہی ہے کہ دعوی ایمان ہمارے پاس موجود ہے لیکن مسلمانوں والے اعمال ہمارے پاس نہیں ہیں. تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. آج ہم صرف دعوے کی حد تک ہیں. شکوے میں اقبال جب چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے داہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. تو جب اس کا جواب آتا ہے تو سنیے، لہجہ تھوڑا سا بدلا، کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. ذرا کبھی اپنے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ ہم ہیں کہاں اور کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. آج ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی دیکھیں کہ ہمارے عمل کی پوزیشن اور حالت کیا ہے. آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. لالو لکشمن پرشاد نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، اور یہ ایک ہندو رائٹر ہے، اور اس میں اس نے حضور کی سیرت اتنے خوبصورت اور دل فریب پیرائے میں بیان کی کہ گویا سطروں کے اندر چراغ ہی رکھ دیے ہیں. تو کسی نے سوامی لکشمن پرشاد سے پوچھا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی پر اتنی خوبصورت سیرت کی کتاب لکھی ہے، تو حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا. تو جو اس نے جواب دیا، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تفکر کریں تو وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر ہم اس پہ غور نہ کریں تو وہ ایک گاڑی ہمارے روڈ پہ چلتی ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ. بات یہ ہے، بات سوچنے والوں کے لیے ہوتی ہے. تو سوامی نے جواب دیا تھا کہ جب میں نے حضور کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کو پڑھا تو یہ جذبہ میرے سینے میں بھی گڑائیاں لینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا. لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں. ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا. اور ایک زمانہ تھا کہ ہماری میتیں بھی ایمان دیا کرتی تھی. امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو پورا بصرہ امڑ آیا. یہودی عیسائی کہنے لگے مسلمانوں کا امام جا رہا ہے اور اس کا آخری دیدار ہے، چلو تم بھی آخری دیدار میں شامل ہو جاؤ اور جنازے میں شامل ہو جاؤ. لوگ ذوق و شوق کی فراوانی میں آگے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے. تو اگر کسی عیسائی اور کسی یہودی کا جی چاہا کہ میں بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دوں تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے پھر جس کا کندھا امام محمد کے جنازے کی چارپائی کو چھوا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. ہمارے بزرگوں کی تو لاشیں بھی کلمہ دیا کرتی تھیں، اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی. ہم کبھی غور کریں، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے. خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے. رو رہے ہیں آج وہ دشت جنو پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جن انگاروں پہ اس وقت میں اور امت مسلمہ اور آپ کھڑے ہیں